اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ یہ سورہ البقرہ کی 165 نمبر اور 66 نمبر آیات کا ایک مضمون ہے، اور بہت ہی ایمان اور عقیدے کو سمجھنے کے لیے یہ اس میں مواد ہے، بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آج کل کے حالات کے مطابق ان آیات کا معنی اور مفہوم سامنے آئے۔ پہلے ترجمہ سنیے، پھر اس کی مختصر تشریح کرنے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ یعنی غیر اللہ کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور پھر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جس طرح کی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ اب یہ شرک کو کھول کھول کے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ کونوں خدروں کے اندر اگر کوئی شرک ہو تو اس کو نکالو اور پہچانو اس شرک کو۔ کہ فرمایا کہ ایسے ہیں لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جس طرح کی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ دیکھیے، ویسے تو انسانوں سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی پیار محبت ہو جاتا ہے، رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، دوستوں سے محبت ہوتی ہے، والدین سے محبت ہوتی ہے، بچوں سے محبت ہوتی ہے، بیوی سے محبت ہوتی ہے۔ یہ محبتیں تو ضروری ہیں، ان سے نہیں منع کیا جا رہا ہے۔ بات اس محبت کی ہو رہی ہے کہ کسی بھی چیز سے اس طرح کی محبت کی جائے جس طرح کی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ وہ اللہ والی محبت کسی اور کو اگر کرے انسان تو یہ اصل میں شرک ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں بتایا، جو ایماندار ہیں، مومن ہیں، وہ تو اللہ ہی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ سے محبت ان کی بڑی شدید ہوتی ہے۔ یہ جو شدید محبت ہے نا، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے۔ باقیوں سے صرف محبت ہے، لیکن اللہ سے شدید محبت ہے۔ اور جب ان کی محبتیں، چاہے کاروبار کی محبت ہو، مال و دولت کی محبت ہو، رشتہ داروں کی محبت ہو، ماں باپ کی محبت ہو، بیٹوں اور بیٹیوں کی محبت ہو، اور دوستوں کی محبت ہو، عزیز و اقارب کی محبت ہو، گھروں کی محبت ہو، اگر یہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں جہاد سے آگے بڑھ جائے یا جہاد کے کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے تو یہ محبت پھر شرک والی محبت ہو جائے گی، اگر اس پر انسان جم جائے تو۔ باقی اگر تھوڑا بہت خیال آئے، اس کی ایک دم توبہ کر لے، پہچان جائے، چوکنا ہو جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پھر اللہ کے راستے میں قدم ڈال دے، تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اس کے لیے آئی ہے۔ اور پھر اس چیز کا انجام بتایا گیا، جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جس طرح کی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، اگر اسی پر ان کا خاتمہ ہو گیا تو پھر مالک فرماتا ہے، کاش یہ ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے، یعنی جیسا موت کا فرشتہ ان کے سامنے آئے گا نا۔ سورہ توبہ کے اندر بھی یہی بات بتائی کہ اگر یہ ساری محبتیں اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو تھوڑا سا انتظار کرو، یعنی تھوڑا سا انتظار کرو، جیسا ہی موت کا فرشتہ آئے گا تو تمہیں آتے ہی خوشخبری سنائے گا جہنم کی، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا تم فاسق اور فاجر تھے اور منافق تھے۔ تو یہاں بھی یہی بات بتائی گئی کہ جیسا ان کے مریں گے اس وقت جو بات ان کے اوپر کھلنے والی ہے، جب یہ دیکھ لیں گے کہ ساری کی ساری طاقت اور قوت جو ہے نا وہ تو مالک کی تھی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت عذاب دینے والا ہے، اس کی وجہ سے جو پکڑ آئی ہے وہ بڑی شدید ہے، تو یعنی وہ لوگ تو اس کو بالکل جان جائیں گے۔ لیکن آج کاش اس کو محسوس کریں اور ایمان بالغیب ان کے اندر اگر ہو تو کبھی یہ رویہ اختیار نہ کریں۔ اس آیت کو میرے بھائیوں اگر صحیح معنوں میں آج آپ نے حالات کے تحت سمجھنا ہے نا، تو یا تو خادم حسین رضوی کی تقریریں آپ سنیں، کیونکہ ان کی تقریروں کے اندر جو محبت
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں یا اس کا اظہار کرتے ہیں، یا عبد القادر جیلانی کے لیے، یا محی الدین چشتی کے لیے، یا علی اجویری جس کو داتا صاحب کہتے ہیں، اور پیر میر علی شاہ کے لیے، اور جتنے بھی صوفی گزرے سب کا نام لے لے کے وہ محبتوں کا اظہار کرتا ہے، اور جس انداز سے وہ باتیں بیان کرتا ہے، اصل میں یہ وہ والی محبت ہے جو اللہ سے ہونی چاہیے بالکل۔ یہ اس نے یعنی اس کے اندر وہ نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ ایک نشانی بیان کرتا ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے سرفرے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے ایسی محبت کرتے ہیں۔ ایسی محبت کا انداز جو ہے نا، اس نے ہر چیز کو یقین کیجئے، میں نے اس کی تقریریں سنی ہیں، اور اگر شرک اس کے اندر نہ ہوتا تو یہ بڑا ہی کام کا آدمی تھا۔ شرک نہ ہوتا تو میں شرط کے ساتھ بات کر رہا ہوں، شرک اس کے اندر آیا تو اس کی مت ماری گئی۔ ہر وہ چیز جو توحید کے لیے تھی اس نے شرک کے اندر بدلی کر دی، اس نے الٹا مانی اس کا پہنا دیا، اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کی اس طرح متیں مار دیں کہ انہوں نے نعرے لگاتے ہیں اس کے، لبیک یا رسول اللہ، خادم حسین رضوی کے نعرہ حیدری لگاتے ہیں اس کی درسوں میں، اس کے ماتھے پر بل تک نہیں پڑتا ہے شرکیہ نعرے سنتے ہوئے، ذرا برابر اس کے اوپر کوئی بے چینی نہیں کیفیت ہوتی ہے، اور ایسا ماحول اس نے بنا دیا کہ بڑے نوجوانوں کو اس نے پچھڑی سے اتار دیا یعنی، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب اگر ان کو سمجھایا بھی جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ورگلا رہا ہے، حالانکہ وہ شرک کے اندر چلے گئے۔ اب اللہ ہی جس کو نکالے گا وہ نکلے گا، ورنہ عام لحاظ سے جس جال کے اندر وہ پھنسا کے چلا گیا ہے اب ان کا نکلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہر ایک نے اسی طریقے سے کیا۔ دوسرا جال فضل الرحمان صاحب نے پھینکا ہوا ہے، انہوں نے بھی کتنے اپنے پھنسائے ہوئے ہیں، طاہر القادری نے اپنے پھنسائے ہوئے ہیں، طارق جمیل کے اپنے پرستار ہیں۔ یہ پرستار کہتے ہیں، دیکھیں الفاظ بھی ایسا کہ ان کے پرستار ہیں جی، کوئی فنکاروں کے پرستار ہیں، کوئی جناب سیاسی لوگوں کے کتنے جالے ہیں، انہوں نے اپنے جال پھینکے ہوئے ہیں، کچھ نواز شریف کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، کچھ زرداری کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، کچھ عمران خان نے بٹیرے پکڑے ہوئے ہیں، اس نے جال میں پھنسائے ہوئے ہیں، ساری قوم جکڑی ہوئی ہے، اور یہ جال نہیں ٹوٹ سکتا ہے جب تک ان کے اندر خود غور و فکر کی کوئی رمق پیدا نہ ہو، ان کے اندر کی کوئی آنکھ نہ کھلے، اور جب تک یہ خود اپنا علاج نہیں کروانا چاہیں گے، کوئی دنیا کی طاقت ان کا علاج نہیں کر سکتی ہے جس شرک کے اندر یہ پھنس گئے۔ پھر اللہ کی محبت کا اگر نمونہ اس دور کے اندر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں سنیں۔ صحیح معنوں میں جو اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، والذین آمنوا اشد حب للہ، وہ آپ کو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں میں چیز نظر آئے گی۔ باقی نہ وہ چیز ڈاکٹر اسرار کی تقریروں میں نظر آئے گی، نہ وہ تقی عثمانی کے پاس نظر آئے گی، نہ وہ علی انجینئر کی نظر آئے گی، تاکہ مودودی کی بھی جو کوئی پرانی تقریریں اس میں بھی وہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ اور یہ کیا نام ہے، طارق جمیل ہوں، تقی عثمانی ہوں، جتنے بھی آج کل پھیلے ہوئے ہیں، توصیف الرحمان ہوں، معراج وہ ربانی ہو، جتنے بھی، ان میں اللہ کی محبت آپ کو نظر نہیں آئے گی، کہیں نہ کہیں ان کا شرک کے ساتھ کوئی نہ کوئی اندرونی رابطہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو یہ میں نے چاہا کہ یہ دو باتیں آپ کے سامنے لاؤں۔ اور پھر دیکھیے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ 1986 میں وفات پائی، انہوں نے اپنے پیچھے ایک جماعت چھوڑ کے گئے، لٹریچر چھوڑ کے گئے، تقاریر چھوڑ کے گئے، انٹرنیٹ کے اوپر بے شمار تقریریں ڈاکٹر صاحب کی لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں جو ان کے ساتھی ہیں، اور اب تو وہ ان کا لٹریچر ایسے لوگ بھی بلکہ چھاپنا شروع ہو گئے ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے پوری طرح ساتھی بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے رہا ہے، لیکن جنت میں صرف مخلص مومن جائیں گے۔ چھاپ رہے ہیں ایک کوئی وہ جاوید فاؤنڈیشن ہے، انہوں نے سارا لٹریچر اکٹھا کر کے کتابی شکل میں چھاپا ہے، پھر اس کا انگلش میں ترجمہ کر کے بھی انہوں نے چھاپ دیا ہے، ابھی وہ عربی کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ وہ سارا لٹریچر عربی میں ایک کتابی شکل میں چھاپ دیں، یہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بجل کوٹ میں اختر بیگ صاحب چھاپ رہے ہیں، کچھ انہوں نے کتابوں کے نام کچھ تبدیل کر دیے، ان کے اندر ڈھیلا پن لے، لیکن پھر بھی کہ چلو اندر میٹر تو وہی ہے۔ اسی طرح یہ ناظم آباد سے بدرالزمان صدیقی کے بچے چھاپ رہے ہیں، تو چھاپ سارے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کا لٹریچر، اور دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں، لیکن اصلی ساتھی جو ان کے ہیں ڈاکٹر صاحب کے وہی ہیں جو اس راستے پر ہیں، ایمان خالص کے اوپر ہیں، توحید کے اوپر ہیں، رد شرک کے اوپر ہیں، کفر بالطاغوت کے اوپر ہیں، وہ تو بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، البتہ پھر بھی وہ منظم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کراچی کو بلکہ اپنا مرکز بھی اب شفٹ کر دیا لاہور میں، چونکہ کراچی والوں نے اس ایمان عقیدے کی قدر نہیں کی ہے، اب یہ قیادت گویا ان کے ہاتھ سے چھین گئی ہے۔ اب لاہور میں جو ہمارے کمال خان صاحب ہیں ان کو امیر بنایا ہے، اور اللہ کے بھروسے کے اوپر ہم نے اس دعوت کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ایمان کی اس شمع کو انشاءاللہ ہم بجھنے نہ دیں گے۔
تو اس انداز سے میں نے کہا آپ کے سامنے یہ لاؤں تاکہ ایمان اور شرک کا بالکل واضح ثبوت آپ کے سامنے آ جائے کہ آج کے دور کے اندر جس طرح محمد حنیف نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا دیا اور اپنی محبت میں اس طرح جکڑ دیا جال کے اندر کہ اب ان کے سامنے اللہ کی بات بھی بالکل کوئی اثر نہیں کرتی ہے. جس طرح کہتے ہیں نا بھینس کے سامنے بین بجانا، اسی طرح محمد حنیف کے جو ساتھی ہیں ان کے سامنے قرآن اور حدیث کو پیش کرنا اور بخاری کی روایت کو پیش کرنا، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں کو پیش کرنا، رد شرک میں جو ہیں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے دلوں کے اندر مالک اپنی محبت شدید سے شدید تر کرتا چلا جائے مالک، اور ایسے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ہماری محبت پیدا کرے، ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرے، اور ایسے اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی محبت کا ذریعہ بنے اور یہ محبت بڑھتی جائے. پھر اللہ ہی کے لیے جئیں اور اللہ ہی کے لیے مریں، اللہ ہی کے لیے کسی سے دوستی رکھیں، اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت رکھیں. کسی کو مال دیں تو اللہ کے لیے دیں، اور روکیں بالفعل نہ دیں کسی سے، وہ بھی اللہ ہی کے لیے روکیں. برائیوں سے منع کریں اللہ کے لیے، ایمان کی دعوت دیں، توحید کو پھیلائیں اللہ کے لیے، اور ہمارا مالک اور خالق خوش ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو پہلوں پر ڈالے تھے، اور وہ بوجھ نہ مالک ڈالنا جن کی اٹھانے کے ہمارے اندر طاقت نہ ہو. مالک ہمیں معاف کر دے، ہمارے اوپر رحم فرما مالک، اور ہمیں سارے کافروں کے اوپر، مشرکوں کے اوپر، منافقوں کے اوپر، اور دہریوں کے اوپر، اور مرتدین کے اوپر، اور باغیوں کے اوپر، انتشاریوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں غلبہ عطا فرمائے.